مذہبی اسکالر پروفیسر امجد علی ثانی صاحب، ہمارا آج کا موضوع جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک نیک خاتون، نیک عورت، نیک بیوی کا ہونا کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے نہ دکھاؤ، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ بازاروں میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے وہ بازاروں میں جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کو قرآن بنا دیا، آیت آپ اللہ کریم نے نازل فرمائی کہ اے محبوب اپنی امت سے یہ آپ فرما دیجئے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے زیورات آراستہ کریں، زیورات پہنیں، لیکن لوگوں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لیے یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ وہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں جایا کرتی تھی، لیکن اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا جو طرز تھا وہ آج وہی طرز ہو رہا ہے۔ عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بناؤ سنگھار کر کے وہ بازاروں میں جایا کرتی ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ اگر عورت اچھی ہے تو ریاست اچھی ہے، اگر عورت خراب ہے تو ریاست خراب ہے۔ جس طرح کسی ستون کو دیکھ لیں کہ کسی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ اس کے ستون کے ساتھ لگایا جاتا ہے، عمارت کتنی اس میں کتنی سٹرونگ ہے، وہ کتنی مضبوط۔ اسی طرح معاشرے میں عورت کی حیثیت کو دیکھ کر، عورت کے مقام کو دیکھ کر قوم کی عظمت اور سربلندی کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ ہے معاشرے کا اگر یہ ستون مضبوط ہے تو اس قوم پر امن و عافیت کی چھت ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہ اب سب سے پہلی بات، کیونکہ یہ بہت لمبا مضمون ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، لیکن یہ سارا تو اس سیگمنٹ میں عرض کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہاں، اختصار کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بیوی ہے تو خامد اگر اس کا کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کی وہ بات ماننی چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار اگر تلخ کلامی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا تو وہ ایک نصیحت کرتا ہے، بیٹی کہ ضد نہ کرنا، غصہ نہ ہونا، اگر اس پر قائم رہو گی نا تو اس میں برکت ہے۔ لیکن قبلہ غلام غوث نقیبی صاحب میں یہاں پر ایک بڑے درد بھرے لہجے میں یہ بات، کڑوی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ پوری دنیا سماعت کر رہی ہے۔ آج کل کے جو عورتوں کو ڈیورس ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہیں، قبلہ غلام غوث صاحب، وہ 95% ماں باپ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، 95۔ دیکھیں نا، اگر کبھی کبھار تلخ کلامی ہو جاتی ہے، صرف تلخ کلامی، مارا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھایا ہے، تو اسی وقت وہ بچی کال کر دے گی اپنے باپ کو کہ ابا جی مجھے ہاتھ اٹھایا ہے، مارا نہیں ہے۔ حالانکہ عورت کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر عورت وہ بیوی صبر کرے گی، اس کو پتا ہے کہ پوری لائف پڑی ہے، پوری زندگی پڑی ہے، تو یہ صبر کرے گی تو پھر ہی وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ صبر نہیں کرتی، آگے ری ایکشن کیا ہے کہ باپ کا حق یہ بنتا ہے بیٹا کہ 2-3 گھنٹے صبر کر لو، غصہ ہے، وہ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ باپ آج کا فی زمانہ، اکثر میجورٹی کی بات کرو کہ مینورٹی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ہے پھر باپ وہ کرتا کہ اسی وقت کال کی، اسی وقت وہ گھر آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا
اور اس کو اپنے گھر لے آیا. پھر ہوتا کیا, گھر جب لے آیا, اگلی بات سنیے کہ اگلے ہی دن وہ طلاق مانگتے, بھائی نہیں ہم نے ڈیورس لینا, ہم نے طلاق لینا, خلا کا دعویٰ کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے جب طلاق کا وہ انہوں نے دعویٰ کر دیا, 3 دن کے بعد جب عورت کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا, شوہر کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا, اب دونوں آپس میں پریشان ہے. جب وہ بیوی اپنے باپ کو کہتی ہے نا, ابا جان میں نے گھر جانا ہے. اب دیکھیے میں سننے والوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں, اب وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا اب تو اس گھر نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اب میری انا کا مسئلہ ہے, اب میری عزت کا مسئلہ ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنی عزت تو دیکھ رہا ہے لیکن بیٹے کی عزت نہیں دیکھ رہا, وہ اپنی انا تو دیکھ رہا ہے لیکن اپنے بیٹی کے گھر کی طرف نہیں دیکھ رہا. تو پھر ہوتا کیا ہے وہ بیٹی, وہ بیوی ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی ہی گھر میں پھر پریشان رہ کر, پھر وہی بات آ گئی نا کہ 95% ماں باپ کا حق ہوتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ماں باپ کو بیٹی کو سمجھانا چاہیے. اس میں بھی پروفیسر صاحب بہت ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں کہ 3 طلاقوں کا بھی حکم ہوا ہے, وہ اسی لیے ہے کہ آپ وقفے آپ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی ذیشان ہے, ہاں اگر تم اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو تو ایک ماہ بعد ایک طلاق دو, ٹھیک ہے. جب وہ ایک طلاق دے گا نا اسے کہتے ہیں مطلقہ, ٹھیک ہے. جب وہ ایک طلاق دے گا پھر 1 ماہ کا وقفہ ہے, پتہ نہیں وہ پھر 1 ماہ میں سوچو بچار کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اگر وہ سوچو بچار اس لیے پھر اگر وہ نہ ہوا پھر 2 ماہ, پھر 3 ماہ, پھر یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے غلیظ طلاق وہی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صبر کا وہ مظاہرہ فرمائیں.